الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت لقاء اعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر بیان ہوگا، وہ موضوع ہے مذہب کو نجی مسئلہ کہنا، یعنی مذہب کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ آج کل کئی سیکولر لبرل بے دین قسم کے لوگ جب مذہب کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ یار یہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو آپ ڈسکس نہ کریں، اس کو آپ ملکی لیول کے اندر اس کو لانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، اگر یہ جملہ اس طور پر کہا جائے کہ مذہب ایک نجی مسئلہ ہے، ایک ملک جیسے پاکستان ہے، اس ملک کے اندر مسلمان بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، تو جو جس طرح اپنے مذہب کے مطابق رہ رہا ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس حد تک تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسلام زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بناتا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سیکولر اور لبرل لوگ اس معنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنے مرضی کے عقیدے اپنانا چاہتا ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو معاذ اللہ یہودیت میں لے کر جانا چاہتا ہے، ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو عیسائی بنانا چاہتا ہے، کسی بھی مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی عقیدہ اپنانا چاہتا ہے، تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم اعتراض نہیں کریں گے، حالانکہ یہ شرعاً درست جملہ نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ عقیدے کے اندر، عقائد کے اندر چوائس نہیں ہے، عقائد کے اندر چوائس نہیں ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں بقیہ ساری باتوں کو مانتا ہوں، میں نمازوں کو نہیں مانتا، مجھے بس اتنا اختیار دے دو کہ میں نمازیں نہ مانوں، یا میں روزوں کو نہیں فرض مانتا، یا یہ عقیدہ دے دو جی کہ میں ایصال ثواب کا منکر ہوں، میں ایصال ثواب کو نہیں مانتا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قادیانی یہی تو کہتے ہیں کہ ہم باقی ساری باتیں مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو دارِ اسلام سے خارج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو عقائد ہیں یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے، اس کے اندر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن ہی میں ہے، احادیث میں واضح طور پر ہے کہ جو مسلمان اپنا مذہب چھوڑے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، کہ دین اسلام اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ نجی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اثرات معاشرے کے اوپر ہوتے ہیں۔
لوگ بے دین ہوتے ہیں، لوگ ذہنی طور پر آوارہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کرو، جس طرح مرضی عقیدے اپناؤ۔ اسلام اس لیے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس کو نجی مسئلہ قرار دے کر نظر انداز کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اس مذہب کو نجی مسئلہ قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی جو بھی کسی بھی مذہب میں کوئی اچھی بات ہو تو لے لو، یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ تمام خوبیاں جو ایک مذہب کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری خوبیاں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، اسلام ایک کامل دین ہے۔ لہذا جب ایک مذہب کے اندر تمام خوبیاں ہیں تو ایک مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار اسلام کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اس لیے معاذ اللہ میں فلاں مذہب کی یہ خوبی کو اپنا رہا ہوں؟ ایسی کوئی بھی بات آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا، سوائے یہ جو بے حیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی یورپ کے اندر تو جس کے مرضی ساتھ صحبت کرو، جو مرضی زنا کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ لوگ ان چیزوں کو، عیاشی کو، اپنی عیاشی کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان کو وہ مولوی پسند ہیں جو ان کے مطلب کے مطابق فتوے دے، اور کوئی گال نہیں، ناچ گانا بھی جائز ہے، عورتوں سے دوستیاں کرنی بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے، اسلام میں یہ بھی رعایت ہے، یہ بھی رعایت ہے، اور اس طرح ان کی جو اندر کی خباثت ہے اس کو یہ دینی ٹچ دے، ایسے لوگ ان کو پسند ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ اسلام کو اپنانے کے بعد دوسرے مذہب کو ہرگز اچھا نہ سمجھا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو بہترین مذہب قرار دے دیا، اسلام ہی کو ایک مکمل دین قرار دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان کیا کہ میں اخلاقیات کو مکمل کرنے آیا، یعنی ہر وہ اخلاقی جس کو ہم کہیں کہ یار یہ اچھی بات ہے، یہ مذہب اسلام میں ملے گی۔ اخلاقیات کے نام پر بے دینی پھیلانا، اخلاقیات کے نام پر لوگوں کو عبادات سے دور کرنا، جس طرح ہمارے یہاں چل پڑا، وہ بکیا چھڈو جی، اخلاق اچھے ہونے چاہیے تھے، اخلاقیات بھی پوچھو نہیں ہے، حقوق العباد بھی پوچھو نہیں ہے، باقی سارے چھڈو، باقی نہیں چھڈنا۔ اخلاقیات دین کا ایک حصہ ہے، سارے کا سارا اخلاقیات ہی دین نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اخلاقیات بھی دین کا حصہ ہے، عبادات بھی دین کا حصہ ہے، حقوق اللہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ نمازیں چھوڑ دے، ایک بندہ روزے چھوڑ دے اور لوگوں کو یہ لیکچر دیتا پھرے کہ نہیں جی نہیں اس کی خیر ہے، حقوق العباد پورے ہونے چاہیے۔ ایسا بندہ دو نمبری ہے، اس بندے سے حقوق العباد بھی پورے نہیں ہوں گے، کہ جو رب کا نہیں ہوا وہ بندوں کا خاک ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ جملہ جو کہنا کہ مذہب ایک نجی مسئلہ ہے، یہ جملہ غلط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ آج یہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور دیکھیں کتنے پیارے الفاظ غور کریں، کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی۔
پتہ چلا کہ دین اسلام مکمل کا مکمل کیا ہے؟ نعمت ہے. اس کے اندر ہر حکم نعمت ہے، اس کے احکامات، اس کے عقائد نعمت ہیں. کوئی بندہ ان کو چھوڑ کر کہے کہ جی فلاں مذہب میں فلاں عقیدے میں اچھائی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری نعمتیں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کئی ایسے احکام جو پچھلے مذاہب میں چل رہے تھے اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی، اسلام نے ان افعال کو قبول فرمایا اور اس کو اسلام کے اندر رائج کیا. کئی مثالیں ہیں، جیسے یہ مصافحہ کرنا، یہ اسلام میں نہیں تھا لیکن اسلام سے پہلے یہ رائج تھا، اسلام نے اس کو رائج رکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں تھیں کہ جو پہلے مذاہب میں یا مشرکین مکہ کے اندر رائج تھیں اور اچھی تھیں، تو ان کو اسلام نے ریجیکٹ نہیں کیا. یعنی اسلام پچھلے مذاہب کو بھی جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، جو ان کے اندر باتیں تھیں، اس کو لے کر ساتھ چلا اور اس اعتبار سے وہ ساری کی ساری باتیں پوری ہوئی. جیسے قصاص ہے، قصاص جو تھا وہ توریت کے اندر بھی تھا کہ جب ایک بندے کو کوئی دوسرا بندہ قتل کر دے تو بدلے کے اندر یہ بھی کیا ہوگا؟ قتل ہوگا. اب یہ جو قصاص تھا یہ پہلے بھی تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ ٹھیک ہے، اس کے فوائد ہیں، اس سے معاشرے کا سدھار ہے، اسلام نے اس کو جاری رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس اعتبار سے مکمل بھی کیا اور اس دین کو ہمارے لیے کیا کیا؟ پسند کیا. اب اگر کوئی بندہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اپناتا ہے تو کیا ہے؟ وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کہ کوئی قرآن نے دین اسلام ہی کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے، بقیہ دین کیا ہو گئے؟ ریجیکٹ ہو گئے. اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں؟ کہ جو کوئی اسلام کے سوا دین چاہے گا، جو کوئی اسلام کے سوا دین چاہے گا، کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، اللہ فرماتا ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور عقیدہ اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے قیامت والا دین وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ برباد ہو گیا، وہ جہنم میں گیا. کون؟ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے. تو اس اعتبار سے آج جو فرقہ واریت ہے، اور ہم کہتے ہیں یار کوئی گال نہیں یار، جرا جتھے لگا ہے لگا رہا، اور کوئی بات نہیں یار، یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے مطلب کے عقیدے اپنا لے، وہ اپنے مطلب کے شرعی احکام اپنا لے، اور جو اپنے مطلب کو اچھے نہیں لگتے ان احکامات کو چھوڑ دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یار اس سال میں روزے رکھ لیتا ہوں، اگلے سال چھوڑ دوں گا، اس سال زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اگلے سال میں نہیں دوں گا. مجھے یہ اختیار نہیں ملا. آج ہمارے یہاں لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یار دین اسلام بڑا آسان دین ہے، دین اسلام بڑا آسان دین ہے. اب اس کا وہ نجائز فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ کوئی بھی حرام کام کر لیا، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، اور یار اللہ معاف کرنا ہے، چلو جی یہ کہہ کر اچھا 3 طلاقیں ہو گئی، اور کوئی گال نہیں، دین بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے،
گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو کر گپے مار لی، خاص طور پر عورتوں نے، اور جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو کرسی پر بیٹھ کر آرام سے جلدی جلدی نماز پڑھی، او کوئی گال نہیں یار دین بڑا آسان ہے۔ ہم نے تو دین کو معاذ اللہ اتنا آسان کر لیا ہے کہ اپنے نفس کے مطابق کر لی، کہ جو بات پسند آ گئی وہ ٹھیک ہے، اور جو مشکل لگی تو کیا کہہ کر اگنور کر دیا کہ دین بڑا آسان ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 خوبیاں ہوں، جس مسلمان کے اندر 3 خوبیاں ہوں، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ کون سی 3 خوبیاں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ پہلی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ کیا ہو؟ محبوب ہو۔ یہ پوائنٹ بڑا قابل غور ہے۔ ہمارے یہاں لیڈر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمیں امریکہ کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، اوے امریکہ ایسی نہیں مانتے، امریکہ انہوں نے ایسی غلام نہیں، لیکن جب خود اپنی باری آئے، ناموس رسالت کی باری آئے، ختم نبوت کی باری آئے، دیگر معاملات آئیں، تو اس وقت کہتے نہیں یار اسی امریکہ نو ناراض نہیں کر سکتے نا، اسی فرانس نہ تعلقات ختم نہیں کر سکتے، ساری معیشت خراب ہوئی ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پارٹیاں چھوڑ دیں، حق بات کریں نا، جو حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامل مسلمان جس نے ایمان کی لذت پا لی، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے کیا ہو؟ محبوب ہو۔ معیشت زیادہ محبوب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہے؟ جب بات آئے اللہ اور اس کے رسول کی اور دوسری طرف بات آئے ملک و معیشت کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ معیشت بھی ٹھیک کر دے گا۔ ہمارا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا ہے، ہم نے اپنے ذاتی نسخے نکالے ہوئے ہیں کہ نہیں اگر میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ وہ فلاں ناراض ہو جائے گا، میرا یہ نہیں ہوگا، میں نے اگر فلسطین کے بارے میں بات کی تو میرا یہ ہو جائے گا، میرا نام کٹ جائے گا۔ یہاں تک سعودیہ والوں نے اتنا ظلم کیا ہے جس کے ہم کہتے ہیں جی اتھوں دے دین اتریا، اتھوں دے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، اتھوں دے مولوی غلط نہیں ہو سکتے۔ ہم اسی طرح بے وقوفانہ زندگی گزارتے ہیں۔ جس بندے نے بھی عمرہ کرتے ہوئے لفظ غزہ استعمال کیا ہے یا لفظ فلسطین استعمال کیا ہے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ویڈیو پوری بنی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور یہاں کے بندے نے نہیں بنائی، کسی انگریز نے وہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ دیکھیں وہ فلاں فلاں بندے نے یہ دعا مانگی، فلاں فلاں بندے نے یہ جملہ بولا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم اتنے ڈرنے والی قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈالا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں ہماری ترقی ہو جائے گی، ترقی کوئی نہیں ہونی۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرے؟ سب سے زیادہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محبوب جانے۔ نمبر 2، جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ دوسری بات، پہلی بات کہ اللہ اور اس کا رسول کیا ہو؟ سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، اس کے علاوہ بھی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے، اللہ کے لیے کرے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے کی دلیل۔ کوئی بد مذہب جو اولیاء کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے یا اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، وہ کبھی بھی حدیث پاک کے اس حصے پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ الحمدللہ اہل سنت ہی کا حصہ ہے، اہل سنت ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اولیاء کرام کے لیے بھی محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول۔ اب
اگر ہم دینی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے امام مسجد سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم ایک حافظ قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی لوگوں سے محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہمارا کوئی قریبی دوست ہے اور میرا وہ دوست اس لیے کہ یار یہ ہم دونوں اکٹھے دینی کام کرتے ہیں، ہم دونوں اکٹھے حج کرنے جاتے ہیں، ہم دونوں اکٹھے عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ محبت ہماری کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک ذاتی محبت ہوتی ہے کہ یار میں پیسے دے دینا، میں پیسے دے دینا، یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرے۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ دوسرا بندہ کون؟ کہ جس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسری، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کفر میں لوٹ جانا ایسا برا جانے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کا یہ آخری جملہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہے کہ مذہب کے اندر چوائس اختیار نہیں ہوتا۔ اب آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے مسلمان جب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو جب کسی مذہب کے بارے میں اسے خیال آئے، کسی مذہب کے بارے میں سوچے، کسی مذہب کی کوئی چیز کو دیکھے، تو اس سے کیا کرے؟ بیزاری اختیار کرے، اس سے نفرت کرے۔ نہ یہ کہ دیوالیاں مناتا پھرے، نہ یہ کہ ہولیاں مناتا پھرے، نہ یہ لیڈر کے ان کے ساتھ کرسمس کیک کاٹتا پھرے، یہ تو اسلامی تعلیمات نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ دوسرے مذہب میں جانا، دوسرے مذہب کی باتوں کو، دوسرے مذہب کے احکامات کو، ان کی عبادات کو اس طرح برا جانے کہ جس طرح آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے۔ کہ جس طرح ہمارے سامنے آگ جلتی ہو، ہم اس سے کتنا دور رہتے ہو، میرا ہاتھ، میرا جسم، میرا کوئی عضو جو ہے اس آگ کے قریب نہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال دی، فرمایا دوسرے مذہب میں جانے کو بھی اتنا ہی برا جانے کہ میں اس مذہب کو اس آگ کی طرح سمجھتا ہوں، جس طرح آگ مجھے، میرے جسم کو، میرے کپڑوں کو جلائے گی، اسی طرح دوسرے مذاہب مجھے جلائیں گے۔ فرمایا جب جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، وہ کامل مومن، پکا مومن ہو گیا۔ اور اس کے اندر جب ایمان کی لذت آئے گی تو اس کے اندر اسلام جیسے احکامات، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، اور بھی کئی کتابوں کو، مشکات وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق توریت شریف کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ توریت پڑھ کر سنائی کہ یہ توریت کے اندر لکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس توریت کے اس طرح پڑھنے کے اوپر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پھر کیا فرمایا سنیں، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو بادع لکم موسیٰ، اگر اس وقت میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے، فاتبعتموہ، اور تم ان کی اتباع کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جس کے تم توریت پڑھ رہے ہو، جس کی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس کو پڑھ رہے ہو، اور وہ اس وقت ظاہر ہو جائیں اور تم اس کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ، تو تم کیا ہو جاؤ؟ گمراہ ہو جاؤ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے، لَاتَّبِعَانِی، تو وہ میری ہی اتباع کرتے۔
اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں، چاہے ان کے اندر تحریف ہے یا تحریف نہیں ہے، ہم ان کو اسلام کے مطابق دیکھیں گے، اسلام کے ساتھ اگر وہ اٹیچ ہوتی ہے تو اس کو مانیں گے، جو اسلام کے مخالف ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور کسی بھی مذہب، چاہے یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس کی طرف اگر ہم یہ کہہ دیں، جس طرح ہمارے یہاں کہ یار کرسمس پاویں جو بھی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی نا، لیکن حضور نے کیا کہہ دیا کہ میری شریعت جب آ گئی اور حضور کی شریعت میں غیر مسلموں کے رسم و رواج کی مذمت ہے، غیر مسلموں کے تہواروں کی کیا ہے؟ مذمت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی کیا ہے؟ مذمت ہے۔ جب حضور کی شریعت میں یہ احکام آ گئے تو ہم اپنی دلیلیں نہیں بنائیں گے کہ یار یہ فلاں مذہب میں تو بھی ہے، وہ بھی تو آسمانی مذہب ہے۔ حالانکہ توریت کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضور کے سامنے جب پڑھی گئی تو حضور نے کیا کہا؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو حضور کی شریعت کو فالو کریں گے۔ کیوں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ اب کوئی مذہب قیامت تک نہیں ہے، جو بھی ہوگا اب صرف اسلام کے مطابق ہی ہوگا۔ لہٰذا اسلام کے علاوہ عقائد اپنانے کی اجازت دینا، یا ایک شخص اپنے گندے مندے عقیدے لوگوں میں پھیلا رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یار ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے فریب کے اندر ہماری نسلیں آ سکتی ہیں، اس کے فریب کے اندر ہم آ سکتے ہیں، اس فریب کے اندر معاشرہ آ سکتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اس کی مذمت کرنا۔ آج اگرچہ میں اپنی مثال لیتا ہوں، مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے یہاں جمعہ پر آتے ہوئے، اگر میں آج کسی فرقے کے عقیدے کی مذمت کر دوں کہ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط درست نہیں ہے، تو کئی نمازی میرے خلاف ہو جائیں گے، اور نہیں مولوی صاحب تسی بس سیدھیاں سیدھیاں گلاں کریا کرو، تسی سانوں نماز روزے دا دسو، سانوں نہ دسو کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم حق بات کو سننا ہی نہیں پسند کرتے کہ نہیں اے نہیں کرو، اے نہ کرو، اے ہوندا ذاتی مسئلہ۔ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ بد مذہب یا دیگر بد عقیدہ یہ سیکولر لبرل لوگ، انہوں نے اسی طرح ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا کر کہ یار یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ اس کا ذاتی ہے، یا یہ بات بٹھا کر کہ یار سنو تو صحیح کہتا کیا ہے، سنو تو صحیح کہتا کیا ہے، یہ چیزیں کر ہمارے معاشرے کے اندر بے دینی عام ہوتی جا رہی۔ آج سوشل میڈیا کے اندر ہر تیسرا چوتھا بندہ بیٹھ کر نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے، کئی اپنے آپ کو امام مہدی کے ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں، کئی چینلز کے اوپر معاذ اللہ نبوت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے دن سے جو ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں کہ بد مذہب کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے، کیوں نہیں ہونے دیتے تھے؟ اس لیے کہ یہ مسجد میں آ کر فتنہ پھیلائے گا، یہ مسجد میں آ کر لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں یار انجنا کر جرا آن دے، اور چاہے مسجد میں آ کر جو مرضی کرتا رہے، لوگوں کے اندر بحثیں کرتا رہے، مناظرے کرتا رہے، ہم کہتے ہیں یار تو نہ کچھ کر۔ یہ چیزیں ہمارے اندر جب سے آئیں تو تب سے کیا ہوا؟ مسائل پیدا ہوئے۔ بہرحال جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ مذہب کو اگر نجی مسئلہ قرار دیا جائے تو اس سے کیا خرابیاں آئیں گی، تو اس کی خرابیاں چند میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر مذہب ذاتی ہی مسئلہ ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا کیا مقصد ہوا؟ پھر حضور علیہ السلام کی مشرکین کے ساتھ کون سی لڑائی چل رہی تھی؟ حضور علیہ السلام اپنے دین اسلام کے مطابق کام کرتے رہتے، مشرکین اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے، آپس میں لڑتے کیوں رہے؟ ٹھیک ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ حضور علیہ السلام کے اپنے رشتہ دار حضور سے کیوں لڑتے رہے؟ کہ وہ حضور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنے مذہب ذاتی مسئلہ ہے، تم اپنے مذہب کے اوپر رہو، ٹھیک ہے میں اپنے مذہب کے اوپر رہتا ہوں، ہم آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں اتحاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم جو ہے وہ کبھی کبھی تمہارے تہوار بھی منا لیا کریں گے، تم ہمارے تہوار منا لینا، اس طرح مل جل کر رہتے ہیں۔ ایسا دیگر انبیاء علیہ السلام نے کبھی کسی نے کہا؟ کیا حضور علیہ السلام نے ایسا معاہدہ کیا جو آج ہم معاہدے کرتے پھرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مل کے رہو؟
حضور علیہ السلام کے ساتھ جو لڑائیاں ہوتی رہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے مشرکین مکہ کے اندر کئی جو قریبی رشتہ دار یا قبیلے والے تھے، ان کے ساتھ جنگ کس چیز کی تھی؟ مذہب کی جنگ تھی کہ تم ہمارے بتوں کو برا کیوں کہتے ہو. یہی تھا نا کہ مذمت کیوں کرتے ہو ہمارے بت پرستی کی. حالانکہ کیا حکم تھا؟ قرآن کی آیتیں تھی اس کے اوپر ساری. جب تک مکہ کے اندر رہے حضور علیہ السلام، جو مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس کا جا کر آپ مواد دیکھ لیں، وہ بت پرستی کی مذمت کے اوپر تھی، توحید کے بارے میں تھی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر دیگر احکامات، اسلام کے دیگر جو احکامات ہیں وہ جو ہے ان کے بارے میں صورتیں نازل ہوئی. مکی صورتیں زیادہ تر پچھلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات، قوموں کے اوپر عذاب کیوں آیا، توحید، بت پرستی کی مذمت، توحید کی ترغیب، یہ سب کے اوپر جو تھی وہ آیتیں جو ہے وہ نازل، صورتیں نازل ہوتی رہی. اسی طرح اگر ایک مذہب ذاتی مسئلہ ہے کہ جو جس مرضی مذہب میں ہو، جس مرضی عقیدے میں ہو، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کثیر احادیث جو ہیں اس کا تو کوئی معنی نہیں رہتا. جیسے حضور علیہ السلام نے کئی احادیث میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. ٹھیک ہے، کئی حدیثیں، جیسے مشہور حدیث پاک ہے تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب اس حدیث پاک کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں رہا کہ جب ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارا، کوئی کسی سے افضل والا نہیں ہے، تو پھر ان احادیث کا تو معنی ہی کوئی نہ ہوا کہ تم میں سے بہترین فلاں ہے. کہ جب وہ بندہ بہترین ہے اور معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بہترین ہونا یہ ذاتی مسئلے ہیں، تو یہ تو حدیث پاک کی منافی ہوگی نا. حضور نے جب یہ کہا کہ تم میں سے بہترین ہے تو یہ ذاتی ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟ معاشرتی ہے کہ تم میں سے بہترین سے مراد پورے معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اسی طرح اور بھی کئی احادیث میں سرکار نے خیرکم 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 کے جملے ارشاد فرمائے کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. تو پتہ چلا کہ ہماری احادیث میں معاشرے کے اندر کون بہتر ہے، ہمارا دین اسلام ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے بارے میں وضاحت کرتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بہتر نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر بہتر ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کثیر احادیث کا انکار کرنے والے ہو گئے. کہ احادیث کہتی ہیں کہ یہ بندہ بہتر ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں نہیں سارے ایک جیسے ہیں، سارے مذہب بھی ایک جیسے ہیں، معاذ اللہ، وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. کثیر احادیث کا، کثیر قرآن کی آیات کا کیا ہو جائے گا؟ وہ منکر ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. کہ تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم ہوا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو تعلقات ہوں، ہمارے جو اعمال ہوں، ان کی جو شناخت ہے وہ دینی ہے. کہ ہمارے جو تعلقات ہوں، ہمارے جو افعال ہوں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں؟ دین کے اوپر ہوں. میرا جینا، میرا مرنا، ٹھیک ہے، میری نماز، میرے دیگر سارے معاملات کس کے مطابق ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے لیے ہونے کا ایک اخلاص ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اور دوسرا یہ کہ جو اعمال میں کروں وہ ایسے ہوں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو. میں اپنے طور پر کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کی مذمت ہے، تو پھر یہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ جس طرح مرضی اپنا عقیدے کے مطابق زندگی گزارا ہے، اس کو برا نہ کہو، تو قرآن پاک کی یہ آیت اس کے خلاف ہے. اس آیت کے اندر کہا گیا کہ ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں، ہمارے دیگر معاملات یہ سارے کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے. جینا بھی ہمارا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مرنا بھی ہمارا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا
آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ کسی کو اپنا دوست رشتہ دار کو نہ بناؤ، کس کو؟ کہ جو کفر کو پسند کرتا ہے، کہ یعنی اگر کوئی شخص کفر کو پسند کرتا ہے تو اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہم اپنے لیڈر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو اپنے پیشوا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گمراہ لوگوں کو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب اے ایمان والو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں۔ کن لوگوں کو؟ کہ جنہوں نے کفر کو پسند کر لیا، ان کو اپنا پیشوا، ان کو اپنا دوست، ان کو اپنا عزیز بھی چاہے ہو، اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ اسی طرح اگر مذہب جو ہے، عقیدے جو ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے کہ لو جی جو مرضی جس مرضی عقیدے میں چلا جائے، حکومت کو، صاحب اقتدار کو، علماء کو، اس سے کوئی بات اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو مولوی اس کے اوپر بات کرے اس کو شدت پسند کہہ دو، تو آیا کہ اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ پہلے زمانوں میں ہرگز نہیں ملے گی۔ 1400 صدیوں تک کوئی ایسا بدترین شخص بھی نہیں آیا کہ جس نے اس طرح کا ذہن دیا ہو کہ لو جی مذہب ذاتی ہے، جو مرضی کرو۔ ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ آج چند عرصہ سے جو لبرل دہریے سیکولر قسم کے لوگ پاکستان میں آئے ہیں، انہوں نے یہ ذہن دینا شروع کیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ جو لفظ ہے نا، اسلام اس میں سے نکالا جائے، اور بنگلہ دیش کے اندر تو نکل چکا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش والے اپنے آپ کو اسلامی ملک نہیں شمار کرتے، حالانکہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو کتنی ترقی کر لی ہے جی انہوں نے، کون سا ایٹم بم بنا لیا، تو کون سا چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جملہ ہوتا ہے جی سیکولر ہو جاؤ ترقی کر جاؤ گے، بے حیا ہو جاؤ ترقی کر لو گے، نکرے پہن کر چلو تو ترقی کر جاؤ گے۔ ترقی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جو اصل موضوع کا آخری حصہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبیح، وہ قرآن پاک کی جو آیات تھیں، آیات متشابہات، کہ جس کے معنی جو ہیں اس کے بارے میں ٹور کرنے سے منع کیا گیا کہ اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، جیسے الف لام میم ہے، ٹھیک ہے، یاسین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں دست کا، آنکھ کا، دیگر چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ آیتیں متشابہات ہیں، کہ اس کے حقیقی معنی، اس کا دیگر چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کی اس کے اندر ٹو کرنے سے منع کیا۔ اب ایک شخص تھا عبداللہ بن سبی جو عراق کا رہنے والا تھا، اس نے اس کے اندر جو ہے نا وہ پنگے لینے شروع کر دیے، غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر جو ہے وہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وقت کے خلیفہ تھے، ہمارے یہاں اس دور کے ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے یار لگا رہتا تانوں کی ہے سوچن دے انہوں، ٹھیک ہے جی سوچنا چاہیے، اسلام تو کہتا ہے کہ سوچو، اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھے کیا کیا، جو ہمارا مدعا ہے اہل علم حضرات کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب کبھی بے عقیدگی دیکھیں، لوگوں کی بے عمالیاں دیکھیں، جب گمراہیاں دیکھیں، جب صحابہ کے خلاف لوگوں کو بکواس کرتا دیکھیں، جب اہل بیت کے خلاف دیکھیں تو اس کی مذمت کریں، یہ عالم کے اوپر لازم ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس عالم کے نہ فرض قبول نہ نفل قبول، کہ جو بندہ اپنے صحابہ کا دفاع نہ کر سکے، اپنے اولیاء کا دفاع نہ کر سکے، اپنی اہل بیت ہستیوں کا دفاع نہ کر سکے، وہ مولوی کس چیز کا؟ اب جو نیکی کی دعوت اور برائی سے منع ہے، برائی کا منع کرنا ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہم زبان سے کریں گے، منبر رسول کے اوپر بھی کریں گے، آپس میں گفتگو کے دوران بھی کریں گے۔ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ سے کریں، یہ اس مجرم کو سزا دیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ۔ رہتے کہاں ہیں؟ مدینے میں، بندہ کہاں ہے؟ عراق۔ وہاں سے اس بندے کو بلوایا، اپنے سامنے بٹھایا۔ اب اپنے سامنے بٹھا کر اسے مناظرہ نہیں کیا، کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مناظرہ کیا جاتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو چھتر مارنے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کھجوروں کی ٹہنیاں جمع کیا اور اس کو
مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ جب وہ ٹھیک ہوا، زخم ٹھیک ہوئے، تو پھر دوبارہ اس کو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے پھر مارا، آپ نے پھر مارا، وہ پھر بے ہوش ہو گیا، آپ نے پھر جیل میں ڈالا۔ تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے جان سے ہی مار دیں، اور میرے ذہن کے اندر جو گمراہیت پل رہی تھی، جو بے تکی باتیں پل رہی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی، میرے ذہن سے وہ باتیں نکل گئیں جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ جب پھینٹی لگی تو کیا ہوا، وہ سارا چور، اگر مناظرہ کرتے تو وہ اس نے اور پکا ہونا تھا، بحثیں کرنی تھی، بحث اس سے نہیں کی، اس سے لتر کھولا ہوئے مار پڑی، اس نے خود توبہ کی، معذرت کی۔ اچھا پھر توبہ کر لی تو کیا ہو گیا، حضرت عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول کو یہ پیغام بھیجا کہ جب تک اس کی توبہ ظاہر نہیں ہو جاتی تب تک کوئی اس سے بات چیت نہ کرے، قطع تعلقی کر دو۔ یہ وہ صحابی کر رہے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ جو بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، سود خور ہے، رشوت خور ہے، جو شخص بد عقیدہ ہے، جو شخص کا جو ہے وہ اسی طرح دیگر گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ملوث ہے، اس سے قطع تعلقی کرو، تو ہمیں کہہ دیتے ہو یار یہ دیکھو یہ مولوی کتنی شدت پھیلا رہے، کسی سے سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ یہ چیزیں اسی لیے کہا جاتی ہیں کہ اگر ایک شخص سود خور ہے، ایک شخص اگر ظالم و فاسق و فاجر ہے، ایک شخص اگر بد عقیدہ ہے، قادیانی ہے، اس سے جب آپ قطع تعلقی کرو گے تو اس کو احساس ہوگا کہ یار میں غلط ہوں۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، وہ اس شخص کے فتنے سے محفوظ رہے گی۔ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے گی تو وہ کیا ہوگا، وہ پھر اس کو احساس ہوگا، یا احساس نہ بھی ہو تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس سے کیا کرو، قطع تعلقی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ تو بد عقیدہ سے، کافر سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے، قادیانیوں سے بڑا کون ہو سکتا ہے، لبرل دہریے لوگوں سے یہ تو سب سے بڑے مرتد ہیں، ان سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس سے کیا کرو، قطع تعلقی کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے احادیث کی، 100 کا مجمع ہوتا تھا، 100 کا مجمع آپس میں باتیں کر رہا تھا، جیسے ہی عبداللہ بن سبی آتا تھا تو سارے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، یعنی اپنے مجمع کے اندر عبداللہ بن سبی کو نہیں ٹھہرنے دیتے تھے۔ ایک عرصے بعد جب اس نے سچی توبہ کر لی، اس کی توبہ کی اثر ثابت ہو گیا، پھر اس نے وہ گفتگو بھی چھوڑ دی جو پہلے کر رہا تھا، تو پھر حضرت عمر فاروق نے اجازت دی کہ دوبارہ اس سے کیا کرو، ملنا جلنا شروع کر دو۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ ہم تو پتہ نہیں کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جملہ بولنا، جس طرح ہمارے یہاں چلتے ہیں، اور ایک بڑے جو ہے وہ افسر نے بھی کہہ دیا تھا جی میں تو یہودیوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا، میں تو کسی کو مذہب کو نہیں، جی اخلاقیات ہیں، اگر یہودیوں کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو میں اس کو لائک کروں گا، اسلام کے اندر کوئی اچھی بات، اوے یہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ کافروں کو برا سمجھنا یہی تو اسلام ہے، ورنہ اسلام کا مقصد کیا تھا؟ اسی طرح کسی یہودی کو کہنا جی اس کی اخلاقیات اچھی ہو، تو یہودیوں کے جو اخلاقیات ہیں، تو کیا اسلام اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتا؟ اسلام سچ کی تعلیم نہیں دیتا؟ تو کوئی بھی اخلاقیات اسلام سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس وجہ سے اس کی تعریف، اور وہ بھی سرعام لوگوں کے سامنے کر کے، تم تو لوگوں کو یہودیوں کے قریب کر رہے ہو، حالانکہ انتہائی ظالم ترین گھٹیا قوم ہے۔ اس دور میں جب غزہ کے اوپر اتنے ظلم کیے، بچوں کو مارا، اسپتالوں کے اوپر حملے کیے، جو پناہ گزین تھے ان کو مارا، تو کوئی ان کے خلاف بولنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں حقوق العامہ اور حقوق العباد، کتے بلوں کے لیے جو محبتیں رکھنے والے تھے، جو یہاں ہڑتالیں کرتے تھے، لائٹیں لے کر نکل پڑتے تھے، کہاں گئے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ سارا پیسے کا کھیل ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس جو ہے، وہ اپنے حق میں جو مرضی کروا لے، اور جو بیچارے غریب غربا مولوی ہیں، دینی طبقہ ہے، اسلام ہے، اس کے خلاف جو مرضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے۔ اسلام کے علاوہ، اسلام کے عقیدوں کے علاوہ اور عقیدے
اور چیزوں یہ ہلاکت ہے. یہی بیان کا موضوع تھا کہ مذہب نجی مسئلہ نہیں ہے. مذہب قرآن اور احادیث میں جو آ گیا، جو عقیدے آ گئے، اس سے ہم 1 انچ آگے پیچھے اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.